تو ذرا ان سے پوچھیے، انہیں بہت فائدہ ہوا ہے. آگے حق کو رکھتا ہے. کیسے؟ باطل کے ساتھ حق کی بہت سی چیزیں ملا دیتا ہے. حق اور باطل کو ملاتا ہے، حق کو باہر باہر رکھتا ہے، باطل کو چھپا کے رکھتا ہے، پھر اس کا کاروبار چمکتا ہے. یہی بات یہود سے کہی گئی. جیسے آپ دوائی دیتے ہیں نا بچے کو، کڑوی دوائی، تو اس کو شوگر کوٹنگ کر دیتے ہیں نا، شوگر کوٹڈ پل، اس کے اوپر بار بار ہوتی ہے، اس کے چینی ہوتی ہے نا، تاکہ پیتے ہوئے اس کو تکلیف نہ ہو. شوگر کوٹڈ پل. لیکن اگر اس کو بغیر شوگر کوٹنگ کے دے تو بیچارہ قے کر دے گا وہ. تو یہ اس کو تلبیس کہتے ہیں کہ باطل کے ساتھ حق کو ملا دیا جاتا ہے. مقصود تو باطل ہوتا ہے، حق نہیں ہوتا، لیکن حق کو آگے آگے رکھا جاتا ہے تاکہ اس جھانسے میں آ کے پھنس جائے. کفر کا ہمیشہ یہی طریقہ رہا ہے، منافقین کا ہمیشہ یہی طریقہ رہا ہے. وہ لوگ جو دین کی نام پہ اپنی دکانیں دنیا داری کی چمکاتے ہیں، ان کا یہی طریقطریقہ رہا ہے. نام کیا ہوگا؟ صاحب روحانیت پھیلا رہے ہیں، اللہ اللہ سکھا رہے ہیں، لوگوں کو جہنم سے بچا رہے ہیں، جنت کی طرف لے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد جب ذرا سا قرید کے دیکھیں، اندر قرآن و سنت والی کوئی چیز نہیں ہوگی. قرآن کی تعلیم، سنت کی تعلیم، اس پہ عمل نہ اجتماعی طور پہ ہوگا نہ انفرادی طور پہ ہوگا. یہ فرمایا کہ حق اور باطل کو گڑبڑ نہ کرو. اور حق جب آتا ہے تو فرقان کی شکل میں آتا ہے. فرقان کیا ہوتا ہے؟ فرق کر دیتا ہے، باطل کو علیحدہ کر دیتا ہے، حق کو بالکل علیحدہ کر دیتا ہے. کہا گیا کہ حق کو خالصتاً مانو، فرق کے ساتھ. باطل کی اس میں ملاوٹ اور آمیزش نہیں ہونی چاہیے. صاحب کو میں مریدی کے بارے میں کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں. آج کل اللہ کے فضل سے ہندوستان میں بھی تبلیغ کے کام اچھے خاصے ہو رہے ہیں، تو اس میں جو بڑے بڑے مولانا ہیں ان کے کچھ لوگ مرید بن رہے ہیں. تو میں یہ نہیں کہتا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو بڑے بڑے مولانا ہیں ان کے پاس ہمارے پاس آؤ سجدہ کرو یا ہمارا خدمت کرو، یہ کبھی نہیں کہتے. لیکن اس مریدی بننے کا آپ کا اظہار خیالات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ بذات خود کسی بہت بڑے شیخ سے ارادت رکھنا، اس سے ذکر کی تلقین، دین کی تلقین لینا، یہ تو ضروری ہے. کسی کے ہاتھ پہ بیعت کر لینا ٹھیک ہے، لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھنا تو یہ ہوگا نا کہ جہاں یہ حضرت جا رہے ہیں مجھے بھی تو وہیں لے جائیں گے نا. جو راستہ انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے، جو ان کی منزل ہے، مجھے بھی تو آخر وہیں لے کے جائیں گے. تو پہلی بات تو یہ دیکھنا پڑے گی کہ کیا وہ اہل علم میں سے ہیں یا نہیں. دوسری بات یہ ہوگی کہ اسی علم کے مطابق خود عمل بھی کرتے ہیں یا نہیں. ان کی زندگی میں خیر بھی غالب ہے یا نہیں. اگر خیر کی جگہ شر غالب ہے ان کی زندگی میں تو جو ان کی منزل خود جہنم ہے، قائدہم الی النار. یہ ضرور دیکھنا پڑے گا کہ خیر غالب ہے یا نہیں. اور جو لوگ ان کے متعلقین ہیں، جو لوگ ان کے یہاں آتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ان کی زندگی میں کوئی تغیر آ رہا ہے یا نہیں. اور تغیر کیا آ رہا ہے؟ یہی کہ پہلے افیون نہیں کھاتے تھے، اب افیون اور گانجا شروع کر دیا انہوں نے، یا یہ کہ افیون گانجا کھاتے تھے اب چھوڑ دیا. جو دیکھنا پڑے گا نا کہ تغیر آ رہا ہے تو کیا آ رہا ہے. پہلے نماز پڑھا کرتے تھے ٹوٹی پھوٹی، اب جو پڑھتے تھے وہ بھی چھوڑ دی. اگر تو یہ تغیر آیا تو معلوم ہوا کہ یہ پیر صاحب نہیں، یہ خود طاغوت ہیں، شیطان ہیں. اگر یہ ہے کہ ان کے ہاں آنے جانے سے نماز کا شوق بڑھ گیا، ذکر کا شوق بڑھ گیا، دین کی کتابوں کا مطالعے کا شوق بڑھ گیا، ذکر کرنے لگ گئے، تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ والے ہیں، خیر غالب ہے. ان سے اٹھنا بیٹھنا چاہیے، ان سے صحبت رکھنی چاہیے. بیعت ضروری نہیں ہوتی ہے، لیکن اٹھنا بیٹھنا، استفادہ کرنا، اس کو آپ مرید بننا کہہ لیجئے، جو بھی آپ نام دے لیجئے. یہ تو بات کی اصطلاحات ہیں. قرآن میں تو کہیں یہ اس قسم کی اصطلاحات نہیں آئی ہے، آپ کہہ لیجئے اس کو. لیکن اصل چیز تو استفادہ ہے، وہ ضروری ہے.
وہ جس شکل میں بھی ہو ضروری ہے، مجھے اس سے انکار نہیں ہے، لیکن وہ جو دکانداری ہو رہی ہے مجھے اس سے انکار ہے۔ میں ان لوگوں کو محمد رسول اللہ کا سب سے بڑا باغی سمجھتا ہوں۔ یہ لوگ خم ٹھونک کے میدان میں آئے ہوئے ہیں لوگوں کو قرآن سے ہٹانے کے لیے اور محمد رسول اللہ کی سنت کے اتباع سے ہٹانے کے لیے۔ ان کو میں طاغوت سمجھتا ہوں اور میں ان کے خلاف ہوں۔ باقی یہ کہ اگر کوئی شخص ہے جو صرف دین کی تبلیغ کرتا ہے، دین کی طرف بلاتا ہے، ذکر لوگوں کو سکھاتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، سنت پڑھاتا ہے، تو وہ مجاہد ہے، وہ بزرگ ہے، وہ پیر ہے، وہ شیخ ہے، اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔